آج ہمارے پروگرام کے اندر پاکستان کے بلکہ پاکستان و ہند کے معروف شاعر اور ادیب جناب افتخار عارف صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. افتخار عارف صاحب آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور شریک ہوئے. آج ہم محبت کے موضوع کے اوپر بات کریں تو ابھی میرے ذہن میں آپ کا ایک مصرع بھی معروف غزل کا آ رہا تھا کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اول ابتدا میں آپ محبت کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ محبت کیا جذبہ ہے، کیا چیز ہے، اس کو کس طرح تعریف کیا جا سکتا ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہت مہربانی. آپ کیسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عشق پر اور محبت پر بے شمار کہانیاں کی گئیں، داستانیں اس کی گئیں اور اشعار کے جس ملک میں فارسی بولی جاتی ہو اور جہاں غزل لکھی گئی اور مصنویاں لکھی گئیں اور جہاں شیریں اور فرحاد اور قصے رقم ہوئے اور حافظ جیسا شاعر اور سعدی جیسی غزل اور شاہنامہ جیسی مثنوی لکھنے والے موجود ہوئے، اور ہمارے زمانے میں کیسے کیسے شعراء ہیں کہ جنہوں نے عشق کی باتیں فارسی زبان میں لکھی ہیں، اور پھر اسی کے تسلسل میں اردو میں جو غزل کا سارا کام ہے شاعری کا، وہ سب میرے سلیقے سے میری نجی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. تو میر تقی میر سے لے کر محبت میں کڑا ہے، ظلمت میں نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. تو یہ جو محبت ہے اس کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت، آپ نے اس قدر اچھے اچھے شعر پڑھے، فروغ اور پروین اور فراز اور فیصاب اور محسن، بہت ہی اس میں اب یہ جو قصہ ہے جو آدمی اپنے خالق و مالک سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی ایک منزل ہے جس کا ایک سرا عبادت و عبودیت سے ملتا ہے اور دوسرا سرا بندگی اور عقیدت سے ملتا ہے. دوسرے پھر اللہ کے کی کتاب سے محبت، اس کے دین سے محبت، اپنے نظریے سے محبت. ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. پھر انسانی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اساتذہ سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ کا ایک دل ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے، اور اپنے سے زیادہ یا ترجیح دینا اور کے لیے قربانی سے دریغ نہ کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ ایک اس کی تعریف ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی زندگی میں ترجیح ہے اول یا ترجیح کس کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے کی نوعیت کیا ہے. تو اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں نے تو اب میں یہ غزل کا ایک مصرع پڑھا، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، اور کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. یہ میں نے لکھا، اور یہ بھی میں نے لکھا کہ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے. محبت کی آخری نظم میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے، اور تم ہو تو ایک ذات ایسی ہے کہ جس سے تعلق خاطر دل کا ہوتا ہے. اور جو دل کے موسم ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بس آدمی خواب دیکھتا ہے، اور اپنی طرح سے ہر آدمی اپنی طرح سے خواب دیکھتا ہے، اس کی اپنی طرح سے اس کی محبتیں ہوتی ہیں. جتنے شاعر معلوم اور محفوظ تاریخ میں موجود ہیں، کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس نے اپنے طور پر اپنے محبت کا اظہار نہ کیا ہو اپنے ہیروز سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، اپنی زمین سے، اپنے لوگوں سے، خلقت سے، اپنے نظریے سے، اور اپنی ذات سے بھی محبت
میں اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو کیوں چاہوں، مجھے پہ ختم ہے قصہ میری محبت کا. واہ. تو یہ بہت نفیس صاحب وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اس کا حال سنائیں کیا. یہ انہوں نے محبت کی. جتنے شاعر ہیں، جیسے یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، واہ. یہ جانی کیا. اب جان اور فراز اور منیر اور سمجھیے شکیب، سب نے فہمیدہ اور ہمارے زمانے میں جو شاعر ہیں انہوں نے سب نے اپنے اپنے طور پر یہ اور شاعری کی. اور بس یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ اس محبت میں، دیکھیے محبت میں لوگ کتنی کہانیاں دنیا میں جو مشہور ہیں، وہ وام خضرا کی کہانی ہو، لیلا مجنون کی کہانی ہو، ہمارے ہاں ہیر رانجھا اور سونی مشوال، جو بھی ہماری لوگ داستانیں ہیں، عمر مالوی اور لیلا چنیسر وغیرہ، جو سمجھیے یہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری لوگ داستانیں جو ہیں، اس میں محمد رانو اور سب یہ سسی پنو، یہ سب محبت کی کہانیاں ہیں. تو ہر علاقے کی اپنی محبت کی کہانیاں ہیں، اور سب میں ایک قربانی کا جذبہ اور ایک اپنے اوپر کسی اور ذات کو ترجیح دینے کا جذبہ کار فرما رہتا ہے. اور اس کا، اور جیسے اور اقبال نے جیسے کہا کہ ادب پہلا قرینہ ہے، تو محبت کے قرینوں میں تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کو بھی صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرتے، اس کا نام نہیں لیتے. اور بس سب لوگ اپنی اپنی طرح سے محبت کرتے ہیں. اور وہ جیسے آئی ایم اے ڈریمر بٹ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون، مگر ہم اکیلے نہیں ہیں جو محبت کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں. خلل تجی بہت ہر بنا کے نہیں بجز بنا ہے محبت خالی از خلل. تو یہ سب ساری دنیا جو ہے وہ اس میں زنجیر ہے اور اس جذبے سے سرشار ہے. ہم سنتے تھے کہ جب مشینی دور میں جو حالات محبت کے جذبات محبت کو کچل دیتے ہیں حالات، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی جہاں بہت مشینوں کی ریل ہے اور ایک کمپیوٹرائز زندگی ہے اور کموڈیٹیفیکیشن ہو چکا ہے، چیزیں جنس میں تبدیل ہو گئی ہیں، جذبے جنس میں تبدیل ہو گئے، وہاں بھی محبت جو ہے وہ پوری اپنی آبتات کے ساتھ ہے. اور محبت کرنے والوں سے یہ دنیا نہ کبھی پہلے خالی ہوئی تھی اور نہ آج خالی ہوئی. اچھا، اس میں افتخار صاحب آپ نے ادب کا بھی ذکر کیا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو آج کل ہم معاشرے میں بہت زیادہ شکایات ادب کے نام پہ جو ہوس کا پہلو ہے وہ بھی جوان نسل میں دیکھتے ہیں. تو آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ محبت کے جو ایک پاکیزہ جذبہ ہے، جس طرح آپ نے ابتدا میں بھی ذکر کیا خداوند متعال سے محبت ہے، ائمہ سے، انبیاء اور انسان کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے، تو اسی طرح اس جذبے کو جو ہوس کے پہلو کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو اس بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ فرمائیں. دیکھیے ہر جگہ کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے رشتوں کی جو تعریف ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ہم جس کو ہوس کہتے ہیں، اس کا معیار جو ہے وہ ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس کی حد بندیاں کر دی گئی ہیں اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ حجاب کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، عصمت کیا ہے، طہارت کیا ہے، کہاں سے ہوس کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کو دیکھنے کی بات ہے. اور کہاں سے گویا دیکھیے جو جبلت ہوتی ہے، جتنی بھی جبلتیں ہیں وہ حیوانی جبلتیں میں بیشتر ایسی ہیں، یعنی لیکن پھر کیا ہے ہمارا دین اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ اس پر، معاشرہ بھی اس پر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں. پہلے
جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آزادانہ تعلقات کا استوار کرنا کسی قدیم کے زمانے میں تہذیبوں میں رائج تھا، اور لیکن بعد میں تہذیب ہوتی گئی اور رشتے ڈیفائن ہوتے گئے، رشتوں کی تعریف کی گئی، پھر اس میں ہمارے پیغمبر آئے اور انہوں نے اس کی تحریر کرنی شروع کی، اور پھر ہماری کتاب اور جو ہمارے دین کے ماننے والے ہیں واضح طور پر کہا گیا کہ یہ حد ہے، اور آپ کو بعض اجازتیں ہیں اور بعض چیزیں محرمات میں داخل کی گئیں۔ تو میں اپنے آپ کو تو جس نظریے پر میں پیدا ہوا ہوں اور جس کو میں مانتا ہوں ایمان کی منزل میں، تو جو انہوں نے اس کی حد بندیاں کی ہیں اس کو میں قبول کرتا ہوں، مگر بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں ان پابندیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر آزادی کے نام پر جو بگاڑ آپ دیکھتے ہیں آپ مغربی تہذیب میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہے کہ ہمارے مشرق کے معاشرے جو ہیں وہ آزادی کے نام پر بہت سی ایسی آزادیوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کو نقالی میں وہ اس معاشرے کی طرف جانا چاہتے ہیں جسے ہم مغرب کا معاشرہ کہتے ہیں، مگر اس میں بگاڑ ہے، اور اس میں آئے دن آپ مختلف طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شائستہ تعلق کو اور ایک مہذب تعلق کو ہمارا معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے اور ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ایک غیر ضروری قسم کی غیر فطری بندشیں جو ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، مگر دین نے جو آزادیاں ہمارے معاشرے میں فرد کو دی ہیں، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ ان کو ضرور دینی چاہیے۔ جی بہت شکریہ افتخار صاحب، آخر میں ہم آپ سے کچھ کلام بھی سننا چاہیں گے کہ اپنی کوئی غزل یا نظم جو ہے وہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے آپ عطا کیجیے۔ جی، یہ میری ایک نظم محبت کی آخری نظم، اب یہ بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں کوئی غلط بیانی بالکل نہیں ہے۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، چراغ ہے، خواب ہے اور تم ہو۔ واہ، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے ساتھ جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ واہ، چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جس کا جواب میری میں ہے نہ خواب، میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ جی بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب، آپ کا بہت خوبصورت اور مفید جو گفتگو ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے فرمائی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت مہربانی، بڑی نوازش۔ بہت شکریہ۔
جی ناظرین، جناب افتخار عارف صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. بہت نامور شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور محبت کے مختلف پہلو انہوں نے مختلف انداز میں بیان فرمائے، اور آخر میں محبت کی آخری نظم بھی انہوں نے بیان فرمائی. یہاں پہ ہم چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.